بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین۔ نارملی کوئسچن آنسر کے سیشن میں شروع میں تھوڑا سا کوئسچنز پوچھنے کا ثواب، اس کی اہمیت اور اس کا طریقہ یہ میں بتاتا ہوں، لیکن چونکہ ٹائم بہت کم ہے اور سوالات بہت زیادہ آ چکے ہیں، اس لیے میں ڈائریکٹ سوالات شروع کر رہا ہوں۔ یہ دو سوال کل آئے تھے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عصر اور عشاء کی نماز عصر اور نماز عشاء، اس کا وقت فضیلت کیا ہے اور اس کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو اہل سنت کی عصر اور عشاء کی اذان ہوتی ہے وہی ہمارا وقت فضیلت ہے؟ نہیں، اہل سنت کا وقت ان کے ہاں تو وقت فضیلت نہیں ہوتا، ان کے ہاں تو عصر کی نماز کا وقت آتا ہی کافی لیٹ ہے، یعنی اس سے پہلے اگر کوئی پڑھ لے تو وہ نماز انویلڈ ہے۔ ہمارے ہاں وقت فضیلت کا مقصد یہ ہے کہ نماز تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن زیادہ ثواب۔ تو پہلے بات تو میں یہ بتا دوں، اب یہ بہت لمبی بات ہو رہی ہے تو میں شارٹ رکھتا ہوں کہ اہل سنت کے یہاں عصر اور عشاء کے ٹائمنگ وہ ایک نہیں ہے۔ فقہ حنفی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، سب کے یہاں یہ نمازوں کے ٹائم الگ الگ ہیں۔ چنانچہ پاکستان میں حنفی فقہ ہے تو وہاں عصر کی نماز نارملی مغرب سے 1.5 گھنٹے پہلے ہوتی ہے اہل سنت کی، اور سعودی عرب، مکہ اور مدینہ حرم جہاں پہ فقہ حنبلی تو وہ لوگ 3 گھنٹے پہلے اذان دیتے ہیں۔ اسی طرح سے فجر کی نماز بھی فقہ حنبلی میں ہماری طرح سے ہے ڈون پڑھ لو نماز، پاکستان میں فقہ حنفی ہے، ان کے یہاں یہ ہے کہ نہیں، اتنی لائٹ ہو جانی چاہیے کہ اگر دو آدمی آمنے سامنے کھڑے ہوں تو ایک دوسرے کا فیس پہچان رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے پوچھ لیا کہ کیا اہل سنت کا وقت ہمارا وقت ایک ہے؟ سوال یہ ہوگا کہ وچ اہل سنت، سعودی عرب والے کہ مصر والے کہ پاکستان والے؟ اور یہاں بھی جو حنفی حضرات کی مسجد ہوگی اس کے ٹائمنگ کچھ اور ہوں گے۔ اور یہ والی بات جو میں نے کہی ہے تو اب کمپیوٹر کے جو نماز ٹائمنگ کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں، انٹرنیٹ کی ویب سائٹ پر جو کلاک بنائے جاتے ہیں نماز پورا سال، اس سب کے ساتھ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے ام القریٰ کیلنڈر کو فالو کیا یعنی سعودی عرب والا، یا مصر کا سسٹم فالو کیا، یا پاکستان کا۔ یہ تو خالی میں نے فار انفارمیشن سے کہا، ہمارا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ ہمارے یہاں مغرب کی نماز جیسے ہی اذان ہوئی ٹائم آیا ویسے ہی عشاء کا ٹائم آ گیا، لیکن بہرحال مستحب یہ ہے کہ عشاء کی نماز تھوڑا ڈیلے کر کے پڑھیں، جس کو وقت فضیلت کہتے ہیں۔ نہ ایسا نہ کریں مغرب کے فوراً بعد پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ٹائم تو آ چکا ہے۔ ثواب یہ ہے کہ تھوڑا ڈیلے کریں۔ اور ون آف دا ریزن کہ کراچی میں رمضان میں مغرب کے بعد افطار ہوتا ہے پھر عشاء پڑھی جاتی ہے، تو اس کا ون آف دا ریزن یہی ہے کہ افطار میں اتنا ٹائم نکل جاتا ہے کہ عشاء کا ثواب والا وقت آ جاتا، کیونکہ عرب دنیا میں اور یورپ وغیرہ میں بھی لوگ پہلے نماز مغرب عشاء پڑھتے ہیں پھر افطار کرتے ہیں، اور کراچی والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کو اتنی بھوک لگ رہی ہے اور پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں کہ وہ عشاء کے لیے بھی ویٹ نہیں کر رہے۔ لیک آف نالج کی وجہ سے یہ سارے جوکس بنتے ہیں۔ لیکن کراچی میں یہ 80% مسجدوں میں صرف رمضان میں ہوتا ہے، مسئلہ پورے سال کا ہے۔ اچھا، اب عشاء کا، کہ عشاء کی نماز کو ڈیلے کر کے پڑھنا ثواب ہے، لیکن یہ جو انہوں نے کہا کہ کتنا، سردی میں اور گرمی میں ونٹر اور سمر الگ الگ ٹائم ہوگا، اس کی کیلکولیشن کا کوئی فارمولہ نہیں۔ جیسے نماز کے باقی ٹائم کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں
کہ بھائی مغرب کی نماز بہت آسان ہے کہ سن سیٹ تو آپ معلوم کیجیے آبزرویٹری سے، اس میں 15 منٹ ایڈ کر لیجیے، اور سن رائز معلوم کریں تو وہ فجر کا وقت قضا ہونے کا، اس میں 90 منٹ پیچھے۔ ظہر کی نماز تو بہت آسان، عشاء کا نہیں۔ شریعت کی لینگویج یہ ہے کہ جب پوری ڈارکنیس چھا جائے، پورا اندھیرا ہو جائے، جب پورا فل فلیج اندھیرا ہو جائے تو وہ عشاء کا وقت فضیلت۔ وہ سم ٹائمز یعنی سمر میں تقریباً 35 منٹ کے بعد ہو جاتا ہے، 35 منٹ آفٹر مغرب ٹائم، جو کیلنڈر میں لکھا ہے، ٹائم ٹیبل میں لکھا ہے، اور ونٹر میں تقریباً 45 منٹ۔ یہ ایک بہت میں نے فلیکسیبل قسم کا ٹائم فریم آپ کو دیا ہے، پورا ایگزیکٹ ہے تو پھر وہی ہے کہ آدمی اپنے گھر سے نکل کے آسمان کو دیکھے، جب پورا آسمان بالکل ڈارک ہو جائے، اس کا کلر وہ جو اورنج یا ریڈش ہے اس سے بلیک ہو جائے تو وقت فضیلت آیا ہے، مگر آج کل تو ایسا کوئی کر نہیں سکتا۔ اب ان کا سوال تھا عصر کا۔ عصر کی نماز جیسے ہی ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی سن سیٹ اور سن رائز کا ہاف کرے تو وہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، عصر کا وقت بھی فوراً آ جاتا ہے۔ لیکن اب سوال ان کا ہے کہ نہیں، اگر زیادہ ثواب اور فضیلت کا وقت، اس کے اندر مراجع میں بہت اختلاف۔ بعض مراجع کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کا وقت فضیلت ایک ساتھ اسٹارٹ ہوتا ہے، جیسے ہی ظہر کا وقت آیا وہی عصر کا بھی ثواب کا وقت ہے۔ اور بعض مراجع، اب جیسے ابھی جو میں نے مسئلہ بتایا وہ مرحوم آقا خوئی کا تھا، ظہر کے فوراً بعد عصر کا بھی وقت فضیلت آ گیا۔ باقی مراجع کہتے ہیں مثل اور مثلین، اور اس میں بھی مرجع کا کام ہے مسئلہ بتانا، کیلکولیشن تو آبزرویٹری والوں کا یا جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کا کام۔ تو مثل اور مثلین، اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین میں اگر کوئی آپ اسٹک لگائیں تو جب اس کا شیڈو اتنا بڑا ہو جائے جتنا وہ اسٹک کا سائز ہے، کہ فرض کیجئے کہ 1 یارڈ یا 1 گز کی اسٹک ہے، جب اس کا شیڈو 1 گز کا ہو جائے وہاں تک ظہر کا وقت فضیلت باقی ہے۔ جب وہ اس سے بڑا شیڈو ہوگا تو ظہر کی نماز پڑھ تو سکتے ہیں سن سیٹ تک، لیکن ثواب کم ہوگا۔ اور شیڈو جب بالکل برابر آ جائے، اگر 4 فٹ کی اسٹک ہے تو شیڈو 4 فٹ کا، وہاں سے عصر کا فضیلت کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور جب ڈبل ہو جائے، یعنی 4 فٹ کا شیڈو 8 فٹ ہو جائے تو عصر کا وقت فضیلت ختم ہوتا ہے۔ تو اسلام میں جو کیلکولیشن حدیثوں میں آئی ہے وہ یہ ظہر اور عصر میں شیڈو کے اعتبار سے آئی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو مسجد کوفہ کے اندر صحن میں امام علی کے زمانے کی وہ ایک گھڑی لگی ہے، کلاک، دھوپ کلاک، وہ وہی ہے کہ ایک پلر بنا ہوا، اس کے شیڈو کے حساب سے نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو آغا خوئی کے فتوے میں ظہر اور عصر کا وقت فضیلت ایک ساتھ اسٹارٹ ہوتا ہے، پھر جب شیڈو برابر آ جائے اسٹک کا تو ظہر کا وقت فضیلت ختم ہوتا ہے، اسٹک کا عصر کا کنٹینیو، اور جب ڈبل ہوگا تو عصر کا بھی وقت فضیلت ختم ہے۔ لیکن امام خمینی، آغا سیستانی اور آغا خامنہئی وہ فرماتے ہیں کہ ظہر کا ٹائم آنے کے بعد عصر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ثواب والا ٹائم نہیں۔ ثواب والا ٹائم ہوگا کہ جب کسی چیز کا شیڈو اس کے برابر ہو، وہاں سے ثواب والا ٹائم شروع ہوگا، اور جب ڈبل ہو تو وہ ختم ہوگا۔ یہ کیلکولیشن کسی کیلنڈر میں نہیں ہے، یہ آدمی کو خود کرنا ہے اگر اس کو واقعا یہ ثواب لینا ہے۔ لیکن ایک ذرا سا کہ تقریباً جو بالکل نون کا ٹائم ہے اس کے 3 گھنٹے کے بعد عصر کا وقت فضیلت آتا ہے۔ اب یہ ونٹر سمر میں تھوڑا 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، چونکہ یہ مسئلہ اتنا پریکٹیکل نہیں۔ جو اصل نماز کے ایکچول ٹائم ہے آج کل کی ویسٹرن لائف کے اندر، اس میں بھی نماز پڑھنا بعض اوقات مشکل ہوتی ہے، تو میں نے اتنا ٹائم بھی لے لیا، تو زیادہ انفارمیشن کے اعتبار سے زیادہ لیا، اور پریکٹیکل اس کے اندر ایسپیکٹ کم ہے۔ پھر بھی یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ لیدر کی جو مصنوعات، شوز ہیں، بیلٹ ہیں، جینز کی پینٹ میں جو ایک لیدر کا لوگو وغیرہ ہوتا ہے، وہ اس کے 2 سوال پوچھے ہیں۔ نمبر اے یہ پاک ہیں کہ نجس، نمبر بی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اور یہ 2 الگ مسئلے بھی ہیں۔ کچھ چیزیں اسلام میں پاک ہیں، اس میں نماز الاؤڈ نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ صرف نجس چیز میں نماز غلط ہوگی، کچھ پاک چیزوں میں بھی نماز غلط. تو جیسے پرانے مراجع کہتے تھے کہ بلی کا بال اگر آپ کے کپڑوں پہ لگائے وہ پاک ہے، لیکن نماز اس میں صحیح نہیں، نجس نہیں ہوا آپ کا کپڑا، آپ کا ہاتھ، آپ کی باڈی. تو یہ تو ایک میں سے یوں ہی مثال دے دی، ورنہ کرنٹ مراجع آغا سیستانی اور آغا خامنائی نہیں، آغا سیستانی ہے، وہ بلی کے بال کو نماز کے لیے کوئی پرابلم نہیں سمجھتے. آ جائیے اصل سوال پر، لیدر. آلدو انہوں نے اس میں ڈیٹیل نہیں لکھی، لیکن آئی تھنک کہ یہ مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے نان مسلم ملک کے لیدر کا. جو مسلمان ملک کا لیدر تو یقیناً پاک ہے، سوال میں مینشن نہیں ہے لیکن انداز اسٹائل سے لگ رہا. نان مسلم ملک، سوال بہت کامن ہے، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم بہت عرصے کے بعد یہاں پہ کوسچن آنسر کا سیشن کر رہا ہوں، تو میں اس سوال پہ بات کر رہا ہوں. ورنہ جو شروع کا انٹروڈکشن میں دیتا ہوں اس میں کنڈیشن یہ بھی لگا دیتا ہوں کہ وہ سوال نہیں پوچھیے گا جو آپ ہر عالم، اسٹوڈنٹ اور اوریٹر سے پوچھتے ہیں. حلال گوشت کا مسئلہ، لیدر کا مسئلہ، بینک کے سود کا مسئلہ، میوزک کا مسئلہ، یہ 4-5 سوال ہے کہ ہر ایک سے پوچھے جاتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں کبھی کوئی سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے، کوئی بات سمجھ نہیں پاتا تو حلال کہہ ہی دیتا، وہ پھر ٹھیک، یہ بہت اچھا عالم ہے، اس نے بالکل صحیح مسئلہ بتایا. تو میں عام طور پہ کنڈیشن لگا دیتا ہوں، لیکن آج پہلا کافی عرصے کے بعد پہلا سیشن ہے لیدر. نان مسلم ملک کا اگر ایسا لیدر ہے کہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ یہ حلال جانور کا نہیں، حلال و حرام جانور سے مطلب جانور کی کچھ اسپیشیز حرام ہے، کچھ جانور اس لیے حرام ہوتے ہیں کہ ان کی سلاٹرنگ غلط ہوئی، تو بکری بھی اور گائے بھی. اگر آپ سیٹسفائی ہیں کہ جو بھی لیدر کی پروڈکٹ آپ کے سامنے آئی، جیکٹ ہو، شوز ہو، بیلٹ ہو، یہ جو جانور ہے، آلدو آپ کو ایکچوئل نہیں پتا لیکن سیٹسفیکشن ہے کہ جس کنٹری میں ہم بیٹھے ہیں اس کے اعتبار سے اس کا حلال جانور کا لیدر ہونا بہت مشکل ہے. تو بہرحال وہ نجس بھی ہے اور یو کانٹ ویئر دیم ڈیورنگ نماز غلط، انویلڈ. لیکن اگر ایسا ملک ہے کہ جہاں پر کافی جانور حلال بھی کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کا ایک اتنا سائزیبل نمبر ہے اس ملک کے اندر کہ حلال جانور بھی ہوتے ہیں، اور آپ کے سامنے جو لیدر آیا آپ ڈاؤٹ فل ہیں 50-50، یہاں پہ جو ذبیحہ ہوتا ہوگا اس کی اسکن کہیں تو استعمال ہوتی ہوگی، پھینک تو نہیں دیتے ہوں گے. ویسٹرن کنٹریز میں تو ٹریش جو ہے وہ بھی یوز کیا جاتا ہے، اور بہت بڑی انڈسٹری ہے، ملین کیا بلین ڈالر کی ہوتی ہوگی، تو وہ اس سے بھی پروڈکٹ بنتے ہوں گے. آپ کے سامنے کوئی ایسا لیدر آیا، اور یہ بہت سیریس فقہی مسئلہ کہ آپ 50-50 ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ وہ حرام والے جانور کا ہے کہ حلال والے کا. تو یہاں پر آغا سیستانی اور آغا خامنائی کے مسئلے میں فرق. آغا خامنائی کہتے ہیں کہ لیدر میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں چلتا. تو 2 اسٹیج ہوئے، آپ سیٹسفائی ہیں کہ یہ حرام جانور کا ہی لگ رہا، یعنی یا تو اتنے کم مسلمان وہاں پر ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ کمپنی یا دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ حرام کا ہوگا. تب تو سارے مراجع کے نزدیک وہ غلط ہے. پہن سکتے ہیں لیکن وہ نجیس ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ کی باڈی سے وہ لگا اور بیچ میں کوئی لیکوڈ آ گیا تو آپ نجیس. اور اگر 50-50 والا مسئلہ ہے، حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ آپ اپنے جج خود ہیں، آپ اور اللہ، کسی مرجع کا یہاں کوئی تعلق نہیں، 50-50. تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ 50-50 حالت میں آپ اس کو پاک کنسیڈر کریں گے، نمبر 1. اور نماز میں بھی وہ الاؤڈ ہے. ہاں، حج میں الاؤڈ نہیں. جو لوگ حج کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ حج میں بھی ہم لوگ ایک بیلٹ پہنتے ہیں مرد، حج میں نہیں. حج میں الاؤڈ نہیں ہے، نماز میں بھی الاؤڈ ہے اور وہ پاک بھی. کہ بارش ہو رہی ہے اور وہ بیلٹ ہے اور وہ اس پہ پانی پڑا تو آپ کے پینٹ شرٹ پہ لگا تو آپ نجس نہیں ہوں گے. کس میں؟ جو 50-50 ہو، نان مسلم ملک. لیکن آغا خامنائی اور ان کے استاد آغا خمینی کہتے تھے کہ میٹ اور لیدر میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں ملتا نان مسلم ملک میں. اگر 50-50 ہے تو وہ نجس بھی ہے اور نماز اور حج بھی اس میں غلط ہے.
تو آغا سیستانی کا جو فتویٰ ہے، آغا خوئی کا فتویٰ تیسرا ہے، لیکن میں پھر بہت زیادہ فتوے بتائیں گے تو کمپلیکیشن ہوگا، صرف آغا سیستانی کا مسئلہ بتاتا ہوں۔ تو بہت سی جگہوں پر یہ رواج ہے کہ جب لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو بیلٹ اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ آغا سیستانی کی تقلید میں نہیں ہے، کسی اور کی، تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ آغا سیستانی کی تقلید میں ہے تو پھر ایک پریکاشن میں ٹھیک ہے یہ، لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ ڈاؤٹ فل لیدر کو آغا سیستانی پاک اور نماز کو ویلڈ نماز سمجھتے، لیدر، میٹ نہیں۔ گوشت اگر آپ کے سامنے آگے آپ ڈاؤٹ فل ہے کہ یہ پتہ نہیں ذبح ہے کہ نہیں ہے، تو وہ آپ کے پاس حرام رہے گا نان مسلم کا۔ اب سوال سے سوال تو بہت نکلیں گے، اتنا ہی ہے۔ اگلا سوال، از عقیقہ ریکوائرڈ آفٹر نیم چینج؟ عقیقے کا نام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بچہ اگر وہی بچہ ہے، وہ چینج نہیں ہوا، وہ وہی ہے، تو پھر جو عقیقہ اس کے اوپر کیا گیا، میں نے کہا تھا کل کہ عقیقہ جسٹ لائک دوا۔ اگر وہ جو ٹیبلٹ ہے ڈاکٹر سے جب ہم نے پرسکرائب کرائی تو بچے کا نام تھا محمد علی، گھر پہ ہم آئے، ہم نے نام چینج کر کے کر دیا عباس علی، تو یہ نہیں ہے کہ اب یہ ٹیبلٹ اس کے لیے بیکار ہو گئے، بچہ وہی بچہ ہے نا جس کو ابھی ڈاکٹر نے چیک کیا ہے، وہ دوا اس کے کام آئے گی۔ تو عقیقہ نام چینج ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عقیقہ جو پرانے نام پر کر لیا وہ ویلڈ ہے، نام چینج کیا تو دوسرے عقیقے کی ضرورت نہیں۔ از لسننگ ٹو قوالی حرام اور حلال؟ ون آف دا موسٹ کمپلیکیٹڈ ایشو آف ٹوڈے از میوزک۔ اس کے اندر اتنے ڈفرینٹ فتوے بھی ہیں اور ان فتووں کو ایکسپلین کرنا بھی مشکل ہے، امپاسبل تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے۔ چنانچہ 30 منٹ یا 25 منٹ خالی میوزک کو سمجھانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم لوگ 3-4 ایسے کوسچنز آتے ہیں جس کے لیے جہاں میں ریگولر جاتا ہوں تو ہم لوگ اس کے لیے الگ سیمینار کرتے ہیں۔ اس دن کا ٹاپک ہی ہوتا ہے خمس، حج، انٹرسٹ اور میوزک، کہ یہ اس کے لیے الگ 40 منٹ کے سیمینارز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ والے مسئلے میں ایک پرابلم اور ہے۔ ایک تو اس کو ڈیٹیل سے سمجھانا، پھر اس کے بعد ہر انڈیویجول کا ایک الگ سوال ہوگا میوزک سے ریلیٹڈ، تو وہ اس طرح سے 40 منٹ یا 35 منٹ جو اب ریمیننگ ٹائم ہے اس میں نہیں آ سکتا ہے، لیکن میں اس کا بہت ہی شارٹ جواب دے رہا ہوں۔ اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی اینڈ اکارڈنگ ٹو آغا خامنائی، قوالی از حلال اور لسننگ ٹو قوالی از نو پرابلم۔ اس کو ویسے میں یوں بہت ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں کہ وائی، لیکن اس وقت ٹائم نہیں۔ اگر میوزک حرام ہے تو آج کل اسلامک فلموں میں میوزک کیوں استعمال ہو رہا؟ تو یہ دو الگ الگ سوال تھے اور لینگویج بھی الگ تھی، ایک انگلش تھا اور ایک اردو تھی، تو یہ دو الگ لوگوں کے سوال ہیں، لیکن غالباً پہلے رپلائی میں دوسرے کا جواب آ گیا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات، اس کو میں ایشو نہیں بنانا چاہتا، لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام میں میوزک تو حرام ہے ہی نہیں، حرام ہے غنا اور غنا کو سپورٹ کرنے والے انسٹرومنٹ۔ فرق کیا ہے میوزک میں اور غنا میں؟ کہ میوزک حرام نہیں، کسی بھی حدیث میں یا کسی بھی فتوے میں میوزک کا لفظ آیا ہی نہیں ہوگا۔ غنا حرام ہے، غنا ہوتی ہے ہیومن وائس، میوزک ہوتی ہے انسٹرومنٹل وائس۔ ہمارے یہاں جو آپ تو مثلا فار ایگزامپل انڈین فلموں کے سانگز ہیں یا یہ مائیکل جیکسن ٹائپ کے جو سنگرز ہیں ان کے سانگ، اس کے اندر جو ہے اصل جو چیز حرام ہے وہ ہیومن وائس، زیادہ اسلام نے اس کو کریٹیسائز کیا، اور جو انسٹرومنٹ کی آواز ہوتی ہے وہ ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ یہ سارے انسٹرومنٹ کی آواز حرام۔ پھر اس میں انسٹرومنٹ کی دو کیٹیگریز کی جاتی، وہ انسٹرومنٹ جو صرف ہیومن وائس کو سپورٹ کرنے کے لیے بجائے جاتے ہیں وہ حرام ہے، دوسرے میوزیکل انسٹرومنٹ حلال ہے۔ یہ جیسے ابھی آپ نے سنا اتنا سا میرا جملہ، تو اب ذہن میں بہت سوال آ رہے ہوں گے، بہت سارے انسٹرومنٹ آ رہے ہوں گے، بہت ساری چیزیں آ رہی ہوں گی، تو اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو ہم ڈیٹیل میں نہیں لیں گے، لیکن ایک تھوڑی سی کلیئرفیکیشن آ جائے کہ عربی کا لفظ ہے غنا اور عربی کا لفظ ہے موسیقی۔ حرام ہے اسلام میں غنا،
موسیقی 100% حرام نہیں. انگریزی میں میوزک ہے اور غنا کو غالباً سانگ کہیں گے, لیکن فرق یہ ہے کہ انسٹرومنٹ کی آواز میوزک کہلاتی ہے, ہیومن آواز, اور یہ زیادہ برا. تو خیر اس کو اب ایک طرف رکھ دیجئے. اسلامک فلموں میں یعنی حلال پرپس کے لیے, ابھی آپ نے سنا کہ کون سی میوزک حرام ہے, جو غنا حرام والے گانے کو سپورٹ کرتی ہے. تو جو میوزک حلال پرپس کو سپورٹ کر رہی ہے, قوالی ہو, نیشنل اینتھم ہو, بعض نوحے اور مرثیے جیسے انہوں نے ایرانی فلموں کی ایگزامپل دی. حزب اللہ کے جتنے بھی آپ ترانے سنیں گے اور عراق کے اندر جتنے بھی آپ نوحے سنیں گے, بہت زیادہ اس میں انسٹرومنٹ استعمال ہوئے ہیں, اور ایران فارسی نوحوں میں بھی وہ سب حلال ہے. غنا الگ چیز ہے اور انسٹرومنٹ والی میوزک الگ چیز ہے. لیکن جو ہمارے یہاں جو میوزک ہوتی ہے, پاپ میوزک یا فلموں کی میوزک یا سنگرز کی میوزک, اس کے اندر وہ آواز بھی حرام اور اس کے ساتھ کے انسٹرومنٹ بھی. 30 منٹ اس کو سمجھانے میں لگتے, اور میں پریفر کرتا ہوں کہ یہ چیز جو میں سمجھاؤں تو پاور پوائنٹ یا بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ کے ذریعے سے. لیکن ابھی صرف ایک ہلکا سا اسکیچ آپ کے ذہن میں اصل مسئلے کا آ گیا. سوال کی حد تک تو بات ختم ہو گئی. قوالی حلال اور جائز پرپز ہے, اسلامک فلمیں حلال پرپز ہے, ترانے حلال پرپز ہے. اس لیے اس کو میں الگ رکھتا ہوں کہ اگر ٹائم پورا ہو گیا تو جو بات کے سوال ہیں اس کو ہم چھوڑ دیں گے. اب اس کے بعد ایک سوال جو ہے وہ کچھ میراث کا ہے, جہاں تک میرا خیال ہے. نہیں, یہ 1 2 3 یہ انگلش میں پرچے لکھے گئے ہیں جو پڑھنے میں تھوڑا سا مجھے ٹائم لگتا ہے, تو میں پہلے اردو والے پڑھ لیں. داڑھی شیو کرنا حرام ہے کہ حلال؟ اگر حرام ہے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ سوال ہی بتا رہا ہے کہ لکھنے والے کو بھی پریٹی شیور ہے کہ یہ حرام ہے, لیکن کا احتیاطاً پوچھ لو, شاید کوئی نیا فتویٰ آ گیا ہو. اچھا, داڑھی کا شیو کرنا تمام شیعہ علماء کے نزدیک حرام ہے, اور اس میں اور جو نان سینس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں وہ سب بھی مراجع نے بہت اس کو کلیئر جواب دیا ہے. کہ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر داڑھی رکھ کر شیو کریں تو حرام ہے, ہم داڑھی آنے ہی نہیں دیتے تو کیسے حرام ہوگی, داڑھی ہی نہیں ہے. بہت سارے ایسے نان سینس آرگومنٹ ہیں. یہ بہرحال اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. اب آئیے اس کا کفارہ. تو کفارے کے حوالے سے ایک جرنل بات کروں اور پھر اس کا جواب بھی اسی میں آئے گا. جتنے گناہ آدمی کرتا ان کی 2 قسمیں. اچھا, گناہوں کی کیٹیگریز بہت زیادہ ہیں, کفارے کے اعتبار سے 2 قسمیں. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ, اور بہت بڑے بڑے گناہ, کہ وہ گناہ آپ نے کیے, غلط کیا, اس کا کفارہ یا معافی ہے صرف اللہ سے توبہ کرنا, یعنی میں نے یہ غلط کیا آئندہ نہیں کروں. اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس میں معافی سے کام نہیں چلے گا, ساتھ میں اس کی کوئی پنشمنٹ یا کوئی پینلٹی آپ کو دینا ہوتی. اور عجیب بات یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کے اندر پینلٹی کفارے بہت کم ہوتے ہیں. اب مثلا شراب, ایک آدمی نے 15 سال یا 20 سال شراب پی, گناہ کبیرہ ہے اسلام کے اعتبار سے, اور اب وہ یہ چاہتا کہ اپنے اس گناہ کو معاف کرے, بس اللہ سے اتنا کہہ دے کہ غلط کیا آئندہ نہیں کروں گا اور چھوڑ دے اس کو, یہ معاف ہو گیا. اور اس کے مقابلے میں کچھ چھوٹے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے, اس کی پینلٹی دینا ہوتی ہے. آلدو روزہ قضا کرنا چھوٹا گناہ نہیں, لیکن جیسے روزہ, کہ روزہ اگر کسی نے قضا کیا جان بوجھ کر تو اللہ سے توبہ سے کام نہیں چلے گا, بلکہ اس کو ساتھ میں اس کی پینلٹی 60 اور ایکسٹرا روزے بھی رکھنا ہوں گے. تو گناہ, جب کوئی گناہ ہو تو یہ سوال آتا ہے کہ اس گناہ کے لیے, ہر گناہ کے لیے توبہ تو مسٹ ہے, چھوٹا ہو کہ بڑا ہو, کیٹیگری اے ہو کہ کیٹیگری بی ہو. لیکن اس کے بعد داڑھی ان گناہوں میں سے ایک, شراب ان گناہوں میں سے ایک, بے حجاب گھومنا ان گناہوں میں سے ایک ہے کہ جس میں اللہ سے توبہ کر کے آئندہ اپنے آپ کو چینج کر دیں, دیٹس انف. لیکن نماز نہیں پڑھی اور اب توبہ کر رہے ہیں, کام نہیں چلے گا, وہ نمازیں بھی جتنی ہیں وہ سب پڑھنا ہوں گی. روزہ, حج, خمس, کسی کا مال مار لینا, گیمبلنگ میں حصہ لینا, پھر چھوڑ دیا, لیکن جتنا وہ پیسہ اس سے کمایا ہے وہ بہرحال واپس کرنا ہوگا. تو ان شارٹ یہ داڑھی 20 سال 30 سال 40 سال بھی نہیں رکھی کسی نے, بہت برا کیا, لیکن توبہ کر لے گا, اس کے بعد کوئی پینلٹی نہیں ہے. بعض اوقات میں ذرا ڈیٹیل, ان نیسیسری ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں.
اچھا، اب سوال یہ آیا ہے اور اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ خود ہی مدر نیچر آدمی کو چیزیں سکھا دیتی ہے. خیر یہ مدر نیچر کا مسئلہ تو نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر امام علی کی 28 چلڈرن تھے تو ہاؤ کین ہی افورڈ دیم. اب یہ افورڈ کرنے کا مسئلہ کہ بچوں کو کس طرح وہ افورڈ کرتے تھے یہ یہیں کا بچہ پوچھ سکتا ہے. اس لیے کہ میرا جو ایج گروپ ہے تو مجھ سے ایک جنریشن پہلے خالی 18 بچے 20 بچے بڑی کامن باتیں تھیں. مثلا میری والدہ کے جو فرینڈز تھیں بہت ساری خواتین، آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، یعنی 1300 سال بعد 16 بچے 18 بچے 20 بچے جو تھے وہ کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. ہمارے یہاں آسٹریلیا میں بھی ایسی کئی خواتین ہیں کہ جو اپنے لوگ والدین کو لے کے آئے. تو میں نے پوچھا تھا کہ اللہ نے آپ کو کتنی اولادیں دی؟ انہوں نے کہا 22 بچے دیے، پھر میرے شوہر مر گئے تو میں ذرا پیچھے رہ گئی، ورنہ تو الحمدللہ. وہ اتنا ہمت حوصلہ اتنا تھا ان کا. تو یہ 28 بچے افورڈ کرنا کوئی مشکل کام نہیں. اس لیے کہ جتنا آج کی لائف مشکل بن گئی ہے اتنا آپ پاس میں جائیے. 100 سال پہلے زیادہ آسان تھا بچوں کو افورڈ کرنا. 500 سال پہلے اور آسان تھے. نہ اتنے اچھے مکان تھے، نہ گاڑیوں کی ضرورت پڑتی تھی. 2 چیزیں مسلمانوں میں ہمیشہ سے ٹوٹلی فری رہی. 2 چیزیں، نمبر 1 ایجوکیشن اور نمبر 2 میڈیسن. اور بہت پرانی بات نہیں، 100 سال پہلے یا 80 سال پہلے جو حکیم لوگ ہوتے وہ صرف دوا کا جو خرچہ ہے وہ لیتے تھے، لیکن چیک اپ کی کوئی فیس ان کے پاس نہیں تھی. اور ہمارا حوزہ علمیہ آج تک وہاں کوئی ایجوکیشن کی فیس نہیں. لیکن یہ خالی حوزے کی اور حکیم کی بات نہیں. رسول اللہ سے لے کے 1300 سال بلکہ 1400 سال تک یہ 2 بڑے خرچے ہوتے ہیں اولاد کے اوپر، ایجوکیشن اور علاج وغیرہ. یہ مسلمانوں میں ہمیشہ سے فری بھی رہے، بلکہ پرانے فتوے میں ان کی اجرت لینا حرام بھی تھی، کیونکہ زندگی بچانا واجب ہے، خالی اس آدمی پر نہیں پوری سوسائٹی پر واجب ہے. تو وہ علاج ہمیں، تو یہ 2 بڑے خرچے نکلتے تھے. مکان بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. وہ تو خیر میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ایک کمرے میں ہم لوگ 12 یا 13 فیملی ممبر رہتے تھے. اور کھانے جو تھے وہ بہت ہی سستے ہوتے تھے. اتنے آج کل کی طرح پیزا اور برگر اور یہ سارے خرچے نہیں، کوک وہ کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اب میں اس بچے کو کیسے سمجھاؤں؟ لیکن 28 چلڈرن کو افورڈ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. اور پھر وہی ایک بات کہ سب 28 جو تھے وہ ایک ایج کے نہیں تھے. جو 14-15 کے بعد والے جو بچے تھے تو اس وقت جو بڑے بچے تھے وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنا خرچہ خود اٹھا رہے تھے. اب آپ کو خود بھی محسوس ہوا ہوگا کہ میں نے اس کو زیادہ ٹائم دے دیا، لیکن چونکہ کسی بچے کا سوال تھا اور میں بچوں کو انکریج کرنے کا بہت عادی ہوں. علم اور تابوت وغیرہ کو چومنے کا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ جہاں تک ہمیں علم ہے کسی کے امام نے یہ کام انجام نہیں دیا اور نہ کہا. یہ جو مسئلے کا پارٹ 2 لکھا گیا ہے یہ شیعہ فقہ سے ناواقفیت ہے. یہی وہ چیز بیسک ڈیفرنس ہے وہابیت میں اور شیعت میں، عقیدے کے بعد عمل میں. کہ وہابیت کا ایک اصول ہے، اب میں اس وقت وہابیت کو ممبر والا کریٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، ایک علمی بحث. کہ وہابیت کا ہے کہ صرف وہ کام کرو جو رسول اور اصحاب رسول نے انجام دیے، جو انہوں نے نہیں انجام دیے وہ نہیں کر سکتے. اور 1400 سال سے معصومین نے جو ہم کو فقہ سکھائی اس میں یہ کہ جس کام سے ہم نے روک دیا ہے وہ کام نہیں کرو بس، اور جس سے ہم نے روکا نہیں ہے چاہے ہم خاموش رہے ہوں وہ سب کام تمہارے لیے الاؤڈ ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ علم اور تابوت کو کسی امام نے بوسہ نہیں دیا، تو علم اور تابوت ایک جرنل بات اگر امام نے بتا دی، بہت ہی جرنل ٹائپ کی، کہ جو چیز ہم سے نسبت رکھے اس کو بوسہ دیا جا سکتا ہے. تو اب ضرورت نہیں ہے کہ عالم کی تصویر بنا کر امام کہیں کہ اس کو بوسہ دینا. جس چیز کا ہم سے ذرا سی بھی نسبت ہو جائے اس کو بوسہ دینا جو ہے تمہیں ثواب ملے گا. اس قسم کی کئی حدیثیں آئی ہیں. اور اگر ہم یہ اصول بنا لیں کہ صرف وہ کام کرنا ہے جو امام نے کیا، باقی سارے کام غلط، تو جیسا میں نے کہا شیعت اور وہابیت میں فرق نہیں رہے گا.
تو پھر میں بتا دوں کہ شیعت نیگیٹو طرح سے چلتی ہے اور وہابیت پازیٹو. وہابیت کہتی ہے جو انہوں نے کیا ہے صرف ہم کو وہ کرنا, چاہے 1400 سال بھی گزر گئے ہوں, لیکن جو ان کے زمانے میں تھا. اچھا یہ کہتے تو ہیں, خود اس پہ اسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا جو فتویٰ ایک بہت مشہور تھا کہ انڈا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں, کیونکہ رسول نے کبھی انڈا نہیں کھایا. بہت جوک سا بھی بنا تھا, لیکن اس نے کہا کہ اصول ہے ہمارا, جو کام رسول نے کیا. لیکن بعد میں خود انڈے کھاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی. یا یہ کہ جتنے وہابی حضرات ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جلوس نکالنا حرام ہے کیونکہ رسول اور اصحاب رسول نے جلوس نہیں نکالے. آج سب لوگ جلوس نکالتے ہیں جو ان کے اپنے پولیٹیکل ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں, یہ ابھی آج میں انٹرنیٹ پہ پڑھ رہا تھا, حافظ سعید لشکر طیبہ والا, انتہائی دشمن اہل بیت اور دشمن شیعہ, کہ اب ہمیں پتا چلا کہ ان چیزوں کے بہت سارے بینیفٹ ہیں, تو پہلے میں ان کو حرام کہتا تھا لیکن اب میں انکریج کر رہا ہوں. پہلے ان کا فتویٰ تھا کہ وہ ٹی وی کے اوپر آنا حرام ہے مرد کے لیے بھی, کیونکہ وہ تصویر ہے اور تصویر حرام ہے. تو بڑی مشکل سے ایک انٹرویو دیا تھا انہوں نے ٹی وی پہ, لیکن شرط لگائی تھی کہ میں نقاب پہن کے انٹرویو دوں گا کیونکہ تصویر ہے. اب وہ ان کا اپنا چینل چل رہا ہے, ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں. حضرت پوچھا گیا یہ کیوں, کہا کہ اس کے بینیفٹ اب ہم کو پتا چلے. اور یہ ابھی میں آج ہی انٹرنیٹ پہ امت نیوز پیپر میں ان کا انٹرویو پڑھ رہا تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جو بینیفٹ والی چیزیں ہیں آلریڈی, ہمارے یہاں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی. اور جو ہمارے دشمن جو پہلے ہماری ضد اور نفرت میں ان کو حرام کہتے تھے, اب وہ جو اس کے بینیفٹ کہہ رہے ہیں وہ اس کو اپنی کمیونٹی میں اپنے فقہ میں لا رہے ہیں. اور آلریڈی جو ہم کو انسٹیٹیوشن بنے بنائے ملے, ہمیں نہیں پتا, جیسے ہم نے کہا کہ ہمارا ویژن بہت چھوٹا, ہمیں نہیں پتا کہ اس عالم کا, اس تابوت کا شیعت کو کتنا فائدہ پہنچ چکا ہے اور کتنا فائدہ پہنچے گا. اور اسی لیے ہمارے ہاں فائنل اتھارٹی یہ نہیں ہوتا کہ امام نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. ہماری کتنی نالج, اتنی بڑی بات لوگ کہہ دیتے ہیں, کیا اس نے وہ 100,000 حدیثیں دیکھی؟ مرجع نے دیکھی ہے, اس لیے ہم ان سے پوچھتے ہیں. تمام مراجع کی طرف سے اجازت ہے, کس امام نے زری کو بوسہ دیا. لیکن آج بھی آپ دیکھیے گا کہ آقا خامنائی اور امام خمینی کی کتنی تصویریں ملیں گی کہ وہ زری کو بوسہ دے رہے ہیں, اور معصومہ قم کی زری کو, جو 14 معصوم میں بھی نہیں آتے. تو بعض لوگ لمیٹڈ نالج کی وجہ سے بڑی لمبی لمبی جمپ لگاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. اسی لیے ایک اسٹینڈرڈ رکھا گیا کہ اگر تمہارا ہیلتھ کا پرابلم ہے تو ڈاکٹر سے پوچھو, اور لا کا پرابلم ہے تو لائر سے پوچھو, اور دین کا مسئلہ ہے تو اس عالم سے پوچھو. اور ہم ہر عالم نہیں, میں بھی نہیں بتا سکتا آپ کو. اگر میں کسی بات کے بارے میں کہوں یہ میرا اوپینین ہے, آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ پتہ نہ چلے کہ مرجع نے کہا ہے. تو علم اور تابوت کے جرنلائز اصول معصومین نے دیے ہیں کہ جو چیزیں ہم سے نسبت رکھتی ہیں ان کا احترام کرو, ان کو بوسہ دو, اللہ تمہیں ثواب دے گا. یہ بہت لمبی بات اس لیے ہو گئی کہ آج کل ہماری قوم میں یہ ایشوز بہت سے سنسیئر لوگوں نے بھی اٹھا دیے. کیا مجلس میں تو مجمع ذرا شاعری والا تھا, کوسچن آنسر میں شاعری والا اتنا مجمع نہیں لگ رہا, لیکن کوئی ایسا شعر ہے نا کہ میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ جو ہمارے دشمن وہابیت کی سمجھ میں چیزیں آنے لگی کہ جلوس ہونے چاہیے, اور ماڈلز, علم تابوت ماڈل ہے نا, زری تعزیہ حرام تھا ان کے یہاں. اب آپ جائیے مکے مدینے میں سب سے زیادہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے ماڈل ایز اے سووینئر وہ بیچتے, اس میں اور تعزیہ میں کوئی فرق نہیں. جو پہلے اتنا بڑا حرام تھا کہ تعزیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتے تھے, شوہر بیوی پر, بیوی شوہر پہ حرام ہوتا تھا. آج ہر سال حج کے موقع پر مینا کے میدان جب کنگ صاحب ایک رائل دعوت دیتے ہیں تمام دنیا کے اسلامک ایمبیسڈر کو, ہر ایک کو وہ ایک شبیہ پیش کرتے ہیں روضہ رسول کی, جو کل تک ہم کرتے تھے تو حرام تھا. کیوں؟ اس کے بینیفٹ ان کی سمجھ میں آئے. تو یہ میری اپنے نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے جو سنسیئر ہے. بہت لمبے جواب ہو رہے ہیں, تو اتنا ٹائم نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی رسول خدا سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں, اور اگر ہوئی تھی تو نکاح کس نے پڑھا؟ رسول خدا جائز طریقے کے بغیر نعوذ باللہ اپنے گھر میں کوئی عورت نہیں رکھ سکتے تھے, تو یقیناً شادی ہوئی تھی. اور جیسا کہ ابھی میں لیونگ اسٹینڈرڈ کے لیے بات کر رہا تھا, شروع اسلام میں شادی بہت ہی لو پروفائل پہ جا کے کی جاتی تھی. یہ زندگی کا ایک عام سا کام تھا. جیسے ہمارے ہاں ایک شادی کا مطلب ہوتا ہے کہ 1 سال تک دونوں فیملیز
ड्रेस बन रहे हैं, डेट्स तय हो रही हैं, हॉल का इंतजाम हो रहा है, कैटरिंग का हो रहा है। ये इस्लाम में ऐसा नहीं। अक्सर आपको रिवायतों में मिलेगा, इमाम से मिलने उनके सहाबी आए, नाखूनों में मेहंदी लगी, इमाम ने पूछा मेहंदी किसकी? का मौला कल मेरी शादी हुई थी। इमाम तक को उन्होंने इनवाइट किया ना बताया, एक बिल्कुल एक नॉर्मल सा तरीका। तो ये शादियां इसी तरह होती थी। और चूंकि हम लोग नॉन अरबिक स्पीकिंग है, तो हमारे यहाँ शादी के अंदर निकाह पढ़ाने के लिए निकाह खान लाया जाता है। वरना इस्लाम में निकाह खान का कंसेप्ट भी नहीं है अगर आपको अरबी सही आती है। निकाह का मतलब अरबी के दो जुमले कहना है, एक लड़के को एक लड़की को। अगर दोनों अरबी जानते हैं, लड़की एक जुमला कहेगी, लड़का एक जुमला कहेगा, हो जाएगा निकाह। तो कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल कोई निकाह खान आएंगे, उनका $100 कोई हदिया होगा, कोई फार्म भरा जाएगा, कोई विटनेस के साइन होंगे, एक बाकायदा नहीं। बल्कि शादी की बात आ गई और जश्न में शादी का काफी तस्करा हुआ। अगर आपको मौका मिले तो हजरत आयतुल्लाह खामेनाई, उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक क्लिप है जो एक निकाह आगा खामेनाई ने पढ़ाया पिछले साल। हमको लगेगा ही नहीं कि निकाह हो रहा है कि शादी की कोई तकरीब। खुद वो आए, तशरीफ लाए, बाकायदा दुल्हन सामने खड़ी है, दूल्हा सामने मौजूद, 8-10 मुकद्दस मुत्तकी मोमिनीन हैं, निकाह पढ़ाने वाले 2 हैं। लड़की की जानिब से आगा खामेनाई निकाह पढ़ा रहे, लड़के की जानिब से एक दूसरे आदमी। कितना सिंपल, कितना आसान, एक जुमला का और उठ के चले गए। जो शरीयत का निकाह हमारे यहाँ, क्योंकि मैं निकाह भी पढ़ाना पढ़ते हैं इसलिए कह रहा हूं, 8-10 जुमले कहना पड़ते हैं, वरना माँ बाप को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। ये निकाह इन्होंने मजबूत बांधा है कि कहीं हल्का फुल्का तो नहीं बांध दिया। वहां आप देखिएगा, एक जुमला उन्होंने कहा, एक जुमला उन्होंने कहा, आगा खामेनाई ने मुबारकबाद दी बच्ची को और चले। और ये जो है ना, ये भी इसलिए कि एक तो ये कि वो बच्चा और बच्ची दोनों ईरानी थे तो अरबी नहीं जानते थे, और दूसरा ये कि इतना बड़ा अजीम आलिम और रहबर आके निकाह पढ़ा। रसूल खुदा अपना निकाह खुद पढ़ा, ये सारे एक ही तो जुमला कहना। और हजरत आयशा ने खुद ही कहा कि मैं अपने आप को आपके निकाह में देती हूँ। रसूल ने कहा कबिल तो कबूल करता हूँ, हो गया निकाह। और तकरीब भी इतनी ही सादा थी। और ये हर एक को पता है कि हजरत आयशा भी बेवा थी और हजरत हफ्सा भी बेवा थी। चुनाचे जो सेकंड मैरिज होती है उसमें वैसे हमारे यहां भी इतना धूम धड़क्का नहीं होता, उस जमाने में तो कंसेप्ट ही नहीं था। और तीसरी एक बात, ये मेरी पूरी तकारीर है, क्या करूं सवाल ऐसे आ रहे हैं, वो ये है कि इस्लाम में वलीमे में बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज है। लेकिन इस्लामी वलीमा किसे कहते? लफ्ज तो हमने इस्लाम से ले लिया वलीमा, तरीका भी इस्लाम से लीजिए। इस्लामी वलीमा यह है कि 10 आदमियों को अपने सामने बिठाकर कोई एक खाना जो घर में पक्का है खिला दीजिए। ये तो हमारे यहां मौत में भी नहीं होता है, वहां भी इतना हम सादा नहीं रखते हैं, वलीमा इसका नाम। अब मैं इस वजह से कह रहा हूं कि हज का वलीमा भी बड़ा रिकमेंडेड है। हज का वलीमा क्या, आप आए अपने घर में 10 आदमी अगर, और उमूमन जिस दिन हम घर जाते हैं रिश्तेदार मिलने आते हैं 10 तो हो ही जाते हैं, भाई बहन ये सब, वो नहीं इतने दूर दूर के, खाना तो घर में पक्का है, वो वलीमा हो गया इस्लाम का। शादी में भी ऐसे ही वलीमा, ठीक है अल्लाह ने आपको हैसियत दी, आप बड़ा वलीमा करें, लेकिन ये समझना कि वलीमा होता ही वो है कि हॉल किराए पे लिया जाए, कैटर का इंतजाम हो, कम से कम 3-4-5 कोर्स का मील हो, और कम से कम 200 आदमी हो, कोई ना रहने पाए कि कंप्लेन करे, ये इस्लाम का वलीमा नहीं। तो खैर खुलासा ये कि शादियां इसी तरह हुई थी। ये निकाह पढ़ा आयशा ने अपना, रसूल ने कबिल तो कहा, 10 आदमियों को खाना खिला दिया जो तकरीबन हर वक्त रसूल के घर में रहते थे, हो गई शादी। तो शादी हुई थी, निकाह पढ़े गए थे और खुद इन लोगों ने पढ़े। अब ये कि वही बात जो मैंने कही थी कि हर सवाल के बाद फिर उससे एक रिलेटेड सवाल निकलेगा। अब ये जो 2-3 सवाल हैं ये सब मजलिसों में इतने पढ़े जाते हैं कि गालिबन इसको क्वेश्चन आंसर में रखना मुनासिब नहीं है, डुप्लीकेशन हो जाएगा। मैं सवाल पढ़ देता हूं कि भाई हमारे यहां मजलिसों में कितना पढ़ा जाता है कि अगर ये इनका सवाल इतनी बुरी थी तो पैगंबर ने शादी क्यों की? तो वो तो बहुत ही मुख्तसर सूरह तहरीम 66 नंबर का सूरह 66 उसका आखिरी पेज, 2 नूह और लूत की बीवियों का तो कुरान ने तस्करा किया जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। कुरान कह रहा है कि ये दोनों बुरी थी, फिर भी शादियां नबी से हुई, आम आदमी से। बाकी जवाब तो मिंबर से बहुत आते हैं। हजरत अली 3 खिलाफतों में खामोश क्यों रहे? ये हमारे मिंबर के टॉपिक है। और क्वेश्चन आंसर का ज्यादा मकसद था लोगों के प्रैक्टिकल लाइफ के सवाल जवाब। ये सवालात का जवाब है सब मेरे पास,
جب ایک عام آدمی جو مجلس سے سنتا ہے اس کے پاس بھی جواب ہوں گے تو میرے پاس کیسے نہیں ہوں گے؟ لیکن ذرا سا یہ فارمیٹ چینج ہے. یہ ایسا ہے کہ فزکس کا لیکچر دینا ہو لیکچرار کو اور آپ اس سے کیمسٹری کے سوال کریں تو وہ کہہ دے گا کہ سوال تمہارے اچھے ہیں لیکن یہ میرے آج کے لیکچر کا ٹاپک نہیں ہے. پھر بھی میں نے 2 جواب دے دیے. یہ جو سوال پوچھا گیا ہے حضرت علی اکبر کی شادی کے حوالے سے تو یہ وہی چیز ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی کہ کربلا کے واقعات کے ریسرچ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جناب قاسم کی شادی، حضرت علی اکبر کی شادی، امام حسین کی کتنے بیٹے کتنے بیٹیاں، صرف وہ کربلا کے واقعات جو کسی عقیدے پہ فرق ڈالتے ہوں اور یا پھر اس سے واجبات کا کوئی مسئلہ بنتا یا بگڑتا ہو اس میں علماء کہتے ہیں ریسرچ کرو. باقی کربلا کے جو تاریخی واقعات ہیں کہ اس سے بھی فرق نہیں پڑتا اس کے اوپر. اب میں پھر یہ جملہ کہتے ہوئے شرما رہا ہوں لیکن کہہ دوں کہ صدام کے خاتمے کے بعد سے میں کئی مرتبہ عراق زیارت کے لیے گیا ہوں اور الحمدللہ جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو اپنے مراجع سے ملاقات کرتے ہیں. تو آغا سیستانی سے بھی گروپ کے ساتھ کئی ملاقاتیں ہوئی اور اس میں 4 ایڈوائز ایسی ہیں جو آغا سیستانی ہمیشہ ہی دیتے ہیں. یعنی 4 سے مطلب کسی کو خالی ایک ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ ہے، کسی گروپ کو صرف 2 منٹ ملتے ہیں اور کبھی کبھار 45 منٹ خالی ایک گروپ کو دیتے ہیں تو 4، کسی کو 4 کسی کو 3. ان میں سے ایک یہ ہے کہ عزاداری اور کربلا کا واقعہ جس طرح سے آپ کو اپنے بزرگوں سے ملا اس میں اگر کوئی حرام بات ہے اس کو نکال کے اسی طرح سے اس کے اوپر عمل کریں اور اس کو اپنی نئی جنریشن کو منتقل کریں. اس کے اندر کسی تبدیلی یا ریفارم کرنے کی ضرورت نہیں. آغا وحید خراسانی اتنے بڑے مرجے کہ آغا سیستانی سے بھی زیادہ لوگ ان کی تقلید میں اب جا رہے ہیں. یعنی یہ بھی ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے کہ ان میں سے کس کی نالج زیادہ. یوٹیوب پر جائیے وحید خراسانی آپ ٹائپ کریں، ان کے جو آپ کو لیکچر ملیں گے تو وہ یہ سارے جو آج کل ریسرچ ہو گئی ہے اس طرح سے کہ جیسے باقی سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں خالی یہ باقی رہ گئے. تو منع کیا ہے مراجع نے کہ اس سے نہ ہمارے عقیدے کا کوئی تعلق ہے نہ کوئی حلال حرام اور حرام حلال ہو رہا. جس طرح سے آپ بزرگوں سے سنتے ہیں وہی آپ اگلی نسل کو منتقل کریں. آج 1300 سال کے بعد بیٹھ کے ہر چیز کے بارے میں کوئی رائے دینا بہت مشکل ہے. سوال یہ ہے کہ عقیقے کا طریقہ بھی بتا دیں اور جس کا عقیقہ نہیں ہوا اور والدین بھی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. عقیقے کا طریقہ بہت آسان ہے. ایک جانور عقیقے کے نام پہ قربان کریں کہ میں فلاں مومن کے عقیقے میں یہ جانور ذبح کرتا ہوں بس. پھر اس کی جو باقی ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے کہ اس کے 2-3 حصے کرو گوشت کے اور ایک اس کو دو اور ایک اس کو دو اور ہڈیاں نہ توڑو، وہ سب مستحبات میں ہیں، وہ عقیقے کا پارٹ نہیں. اور عقیقہ جو ہے وہ آدمی اگر نابالغ ہے تو والدین کرائیں گے، اگر والدین بالغ ہو گیا تو اپنا عقیقہ خود کرا سکتا ہے، اور اگر اب تک نہیں ہوا تو اب کرائے گا چاہے اس کی ایج 70 کیوں نہ ہو. صرف ایک جانور، اور جس کا عقیقہ ہو رہا ہے اس کا وہاں پہ ہونا بھی ضروری نہیں کہ اگر آدمی یہاں پر ہے اور عقیقہ حیدرآباد میں یا کراچی میں کرا رہا ہے تب بھی بالکل ٹھیک ہے. صرف ایک جانور عقیقے کی نیت سے ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا بس. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی قضا نماز تہجد میں پڑھ سکتے ہیں اور 12 بجے رات کو تہجد پڑھ سکتے ہیں یا 12 سے پہلے؟ قضا، اب دیکھیں سوال بہت زیادہ ہیں اور آپ حضرات بڑے اطمینان سے بھی بیٹھے ہیں لیکن میں جو ہوں ذرا سا ٹینشن میں آ رہا ہوں، تو اس لیے شاید بہت ہی میری اپولوجی کے ساتھ بہت سارے سوال چھوڑنا پڑیں گے. یہ سوال کا جواب جو ہے ٹو دا پوائنٹ میں جواب دیتا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن صرف ایک چھوٹا سا جملہ ایکسپلین کرنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ جس آدمی پہ قضا نمازیں باقی ہیں وہ اس کو پڑھنا واجب ہے، اور قضا روزے باقی ہوں تو روزے رکھنا واجب ہے. اب یہ ایک بحث ہمارے مجتہدین میں 1300 سال سے چلی آ رہی کہ جب ہم پر ایک واجب ذمہ داری باقی ہے تو کیا یہ کوئی کامن سینس کی بات ہے کہ آپ واجب کو تو چھوڑ دیں ایک طرف کہ یہ بھی نہیں کر رہے اور آپشنل والی چیز کر رہے ہیں. تو اس پہ کافی ریسرچ ہے علماء کی، لیکن سب نے کہا کہ اس میں ہم اپنا پرسنل اوپینین نہیں دیں گے، روایت ہے. تو روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس پر قضا روزہ باقی ہو وہ سنت روزہ نہیں رکھ سکتا، رکھے گا تو غلط.
چاہے وہ 27 رجب کا روزہ ہو یا 3 شعبان کا یا بھی 15 شعبان کا روزہ آ رہا، جس پر ایک بھی قضا روزہ باقی ہے، پہلے اپنی واجب ڈیوز ادا کرو، پھر ادھر جاؤ گے آپشنل پر۔ لیکن مسئلہ مشکل نہیں ہے بہت آسان، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ 15 شعبان کو اس نیت سے قضا روزہ رکھیں کہ اگر میرے اوپر یہ قضا نہ ہوتا تو میں آج کا سنت روزہ ضرور رکھتا، مجبوری میں یہ قضا رکھ رہا ہوں، تو آپ کو ایک روزے میں دونوں کا ثواب اور فائدہ ملے گا۔ قضا کا بھی ثواب ملے گا، قضا بھی آپ کی ایک کم ہو جائے گی، اور سنت کا بھی ثواب ملے گا، صرف ایک بینیفٹ نہیں ملے گا۔ سنتی روزے جس دن اہم دن ہے نا رکھے جاتے ہیں، اس دن اب کراچی میں رضویہ سوسائٹی میں، انچولی میں، جعفر تیار میں، گلی اور نکڑ پہ لوگ پان سگریٹ گلوریاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو شیعہ نکلے گا اس کو یہ کھلائیں گے کہ سنت روزہ توڑوانے کا بڑا ثواب۔ اور حیدرآباد میں دارالشفا میں یہ ہوتا ہوگا، وہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، کراچی میں تو بہت دیکھا کہ سنت روزے میں جو ایک اصول ہے اس میں جملہ یاد رکھی کہ مومن اگر آپ کو کوئی کھانے پینے کی چیز آفر کر رہا تو روزہ توڑنے کا ثواب ہے مومن کے کہنے پر، روزہ توڑوانے کا کوئی ثواب نہیں۔ جس نے روزہ توڑوایا اس کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن ایک بن گیا ایک نارمل طریقہ۔ جب آپ قضا روزہ رکھیں گے 15 شعبان کو تو آپ کو سنت روزے کے سارے بینیفٹ ملیں گے، لیکن وہ روزہ توڑ نہیں سکتے، وہ پورا کرنا۔ اب بعض لوگ تو اس وجہ سے اور پسند کرتے ہیں اس مسئلے کو، وہ سنت روزہ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم کمپلیٹ کریں، کوئی روزہ ہمارا نہ توڑوائے، لوگ زبردستی توڑوا دیتے ہیں۔ قضا روزہ اگر آپ کا تو آپ کہہ سکتے ہیں سوری میں یہ روزہ کمپلیٹ کروں گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ بنا آپ پر اگر قضا روزہ باقی ہے جو واجب ہے، پہلے وہ رکھیں پھر سنت شروع کریں۔ نماز میں ایسا نہیں، اگر کسی پہ قضا نمازیں ہیں تو اس کو پڑھنا تو ہے مرنے سے پہلے، لیکن اس میں یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کو ذرا پینڈنگ میں ڈالتا ہوں، پہلے سنت نمازیں پڑھ لوں۔ سنت نماز وحشت قبر، اگر وہی والا فارمولا روزے والا چلتا تو جس پر قضا نماز تھی وہ نماز وحشت قبر نہیں پڑھ سکتا، وہ نماز زیارت وارثہ نہیں پڑھ سکتا، اور وہ نافلہ نمازیں نہیں پڑھ، وہ شب قدر کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کہا نہیں، وہ روزے کا فارمولا ہے، نماز میں پرمیشن ہے کہ قضا نماز ہو تو اس کو پینڈنگ میں ڈال کر سنت پڑھ سکتے ہو۔ البتہ although it's better first to do your قضا نماز، زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آپ قضا پہلے پڑھیں، ذرا کامن سینس کی بات بھی۔ اسی لیے وہ جو روزے والا فارمولا ہے وہ یہاں آ گیا کہ اگر کسی پہ قضا نمازیں اور وہ نماز تہجد میں قضا نماز پڑھے اس نیت کے ساتھ کہ اگر قضا نہ ہوتی تو میں یہ سوتا نہیں، میں تہجد پڑھتا، اس کو دونوں کا ثواب مل جائے گا ایکسپٹ لاسٹ 3 رکعتس آف نماز تہجد۔ اور یہ والا مسئلہ کہ قضا نماز ہو تو آپ سنت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بیٹر ہے کہ سنت نہ پڑھیں، یہ فارمولا ہمارے یہاں لوگوں کو شب قدر کو یاد ہوتا ہے۔ شب قدر میں جو ہم 6 دن کی قضا پڑھتے ہیں کسی روایت میں نہیں، شب قدر کا مسئلہ ہے کہ 100 رکعت سنت نماز پڑھو۔ تو اب یہ کہ اس مسئلے کی وجہ سے کہ اگر آپ پہ قضا ہے تو پہلے قضا پڑھیں، سنت نہ پڑھیں، ہم شب قدر کی سنت نماز چھوڑتے ہیں اور قضا پڑھتے ہیں۔ وہی والا اصول جو آلریڈی ہمارے یہاں رائج ہے، ہماری قوم میں ہے، اس کی لاجک لوگوں کو نہیں پتا لیکن ہے، وہی اصول چلے گا نماز تہجد میں کہ نماز تہجد 11 رکعت میں فرسٹ 8 رکعت میں آپ قضا پڑھ لیں، جیسے شب قدر میں انسٹیڈ آف شب قدر آپ قضا پڑھتے ہیں، تو تہجد میں انسٹیڈ آف فرسٹ 8 رکعت کوئی قضا پڑھے، ہاں 3 رکعت کو ضرور پڑھی۔ ایک بات۔ دوسری بات، نماز تہجد کا ٹائم سارے مشہور مراجع کہتے ہیں کہ مڈ نائٹ سے لے کر فجر تک، لیکن جس کے لیے مڈ نائٹ کو اٹھنا بہت مشکل ہے وہ پہلے ایڈوانس میں پڑھ سکتا ہے، لیکن رات آنے کے بعد، ایکسپٹ آغا سیستانی۔ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ نماز تہجد کا ویلڈ ٹائم ہی عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں، اٹھنا مشکل ہوگا، تھکے ہوئے ہیں، نہیں، کوئی پرابلم نہیں، ہم رات کے 12 بجے کے بعد بھی اٹھیں گے، اٹھتے ہیں اور اٹھیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں، کوئی میچ آتا ہے، کوئی سوکر کا میچ، کوئی کرکٹ کا میچ، 2 بجے رات کو اٹھتے ہیں تو اٹھنا، لیکن وہ چونکہ 2020 کرکٹ کا پہلا اوور شروع ہو چکا ہوگا تو نماز تہجد جو ہے اس وقت نہیں پڑھی جائے گی، تو آپ صبح شام کے 8 بجے عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ وداؤٹ اینی ویلڈ ریزن بھی تہجد پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی جیسے ہی آپ نے عشاء پڑھی تہجد کا ٹائم شروع ہو گیا۔
اب ایک جملہ یہاں پہ میں اور کہہ دوں، یہ ٹاپک سے ہٹ کر، آغا سیستانی کی انگلش بک اسلامک لاز، اس کا ٹرانسلیشن 92 میں ہوا تھا، جب آغا سیستانی کی مرجعیت فل فلیش شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ آغا سیستانی کی زیادہ تقلید ہوئی آغا گلپائگانی کے انتقال کے بعد، ٹرانسلیشن ہوا تھا اس سے بھی پہلے۔ تو کچھ مسئلے اس کے اندر ایسے جو غلط پرنٹ ہو گئے، اس میں یہ نماز شب کا مسئلہ بھی ہے۔ آپ جا کے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جا کے دیکھیے گا اسلامک لا جو انگلش ٹرانسلیشن لکھا ہے، نماز تہجد کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہوتا، لیکن آپ عربی، پرشین یا اردو اگر آپ کے پاس توضیح ہے، لیٹسٹ ایڈیشن، لیٹسٹ کا مطلب یہ کہ 2000 کے بعد والا کوئی بھی ایڈیشن، تو سب میں یہ مسئلہ آپ کو چینج ملے گا۔ یہی مسئلہ نمبر ہوگا جو انگلش والا ہے، وہی اردو میں دیکھیے گا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا کہ بعض لوگ مجلس میں یا لیکچر میں سنتے ہیں، کتاب میں چیک کرتے ہیں، کتاب میں کچھ اور نظر آتا ہے، تو یقیناً کہیں گے کہ آغا سیستانی کی کتاب اتھینٹک ہے، مولانا صادق حسن تو اتھینٹک نہیں ہوں گے اگینسٹ آغا سیستانی۔ تو یہ مسئلہ وہ ہے جو کتاب میں غلط پرنٹ ہوا، بعد کے سارے ایڈیشن میں اس کو ٹھیک کر دیا گیا، انگلش ٹرانسلیشن کے اندر 92 سے اب تک اس کو کسی نے ریوائز نہیں کیا۔ 2 مسئلے انگلش کتاب میں ایسے ہیں، بلکہ 3، جو بہت 92 میں غلط پرنٹ ہوئے تھے، تو آغا نے اپنی تمام کتابوں میں ان کو ٹھیک کر دیا، لیکن انگلش کا کتاب جو لوگ چھاپتے ہیں انہوں نے کیئر نہیں کی۔ دوسرا نماز آیات کا طریقہ، اور تیسرا روزے کے عالم میں اگر بلغم نگل لیں تو آغا سیستانی کے انگلش ٹرانسلیشن کے حساب سے روزہ ٹوٹ گئے، اردو، اوریجنل عربک اور اوریجنل پرشین میں دیکھیں گے روزہ صحیح ہے۔ تو یہ 3 مسئلے بہت امپورٹنٹ ہیں، میں نے اس لیے کہا کہ سوال نماز تہجد کا پوچھا گیا، اگر کوئی جا کے چیک کرے اور اسے جواب کوئی اور ملے تو یہ ساری انفارمیشن میرے پاس تھی تو میں نے آپ کو دے دی، اور یقیناً آپ کا وقت بہت ویسٹ کیا۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے، یہ میں نے کل کی مجلس میں بھی پہلے سے وضاحت کر دی تھی کہ 70s میں یہ لوگ بہت اعتراض کرتے تھے۔ کیا انہوں نے لکھا ہے کہ کل کی مجلس میں جب انہوں نے یہ سنا کہ امام حسین دوبارہ آئیں گے اور یہاں زندگی گزاریں گے اور امام زمانہ شہید ہوں گے اور ایک عورت ملیحہ شہید کرے گی یا سعیدہ، تو یہ لکھتی ہیں خاتون کہ یہ میرے لیے بالکل نیا بات ہے، آج تک ہم نے کبھی نہیں سنائی۔ تو انہوں نے وہ تو نہیں کہا کہ ہم نے نہیں سنا تو آپ نے غلط پڑھا، انہوں نے کہا کہ انٹرسٹ ہوا ہے، ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی کتاب۔ لیکن کل ہی میں نے کہا تھا کہ 70s میں تو یہ بات یقیناً صحیح تھی کہ کون سی کتاب میں بتاؤں، سب عربی فارسی تھی۔ 2012 کے اندر اتنی کتابیں اس ٹاپک پہ چھپ چکی ہیں کہ اس کا بتانا بھی بہت مشکل ہے۔ ایک کا نام تو میں نے کل ہی دیا تھا، اکمال الدین، اور ایک ریفرنس زیارت وارثہ کا بھی میں نے کل دیا تھا۔ اس کے علاوہ اردو میں تو مجھے پتا ہے سب سے بہترین کتاب اس ڈیٹیل کے لیے حق الیقین ہے، علامہ مجلسی۔ آلدو وہ 200 سال پرانی کتاب ہے، ذرا اس کا لینگویج اور اسٹائل ذرا سے ڈیفیکلٹ، لیکن انٹرسٹنگ بہت ہے، خاص اس ٹاپک کے لیے۔ انگلش کا مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا پتا ہے کہ انگلش میں بھی بکس ہیں، آپ لوگوں سے معلوم کریں تو پتا ہے۔ لیکن آپ یہ اردو اتنی اچھی ہے ہینڈ رائٹنگ، جس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اردو پڑھ سکتا ہے۔ حق الیقین اس کی والیوم 2 حاصل کر لیجئے، مزہ آ جائے گا، ایسی حدیث ہیں اس میں۔ اچھا، اب میں کیا کروں کہ سوالات بھی مکمل ہوں۔ مسجد میں چندہ دینا زیادہ ثواب ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا؟ یہ تقریباً اس طرح کا سوال ہے کہ جیسے ڈائٹیشن سے ہم پوچھیں کہ کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھائیں کہ پروٹین زیادہ کھائیں کہ منرل زیادہ کھائیں، وہ کہے کہ سب کی اہمیت۔ اب بیلنس ڈائٹ کے اندر کچھ یہ ہو، کچھ یہ ہو، کچھ یہ ہو، کچھ یہ ہو۔ یہ جو ہے نا، یہ چیریٹی بھی اسی طرح سے، اسلام اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا کہ سارے فنڈ صرف ایک ہی طرف چلے جائیں، ضروریات جو ہیں وہ بدلتی رہتی۔ اب جیسے مسجد میں قرآن ڈونیٹ کرنا، اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے کہ کراچی کی مسجدوں میں آپ آئیے گا کہ جتنے قرآن ڈونیٹ ہوتے ہیں اس میں 99% کراچی کے نیٹی میں سمندر میں ڈالنا پڑتے ہیں، یوز ہی نہیں ہوتا ہے۔ اتنے نمازی اس میں پورے سال نہیں آتے ہیں کہ جتنے قرآن آ گئے۔ تو وہ ایک بیلنس، جیسے ڈائٹ بیلنس ہونی چاہیے کہ کاربوہائیڈریٹس بھی اتنے ہونے چاہیے اور پروٹین بھی اتنے ہونے چاہیے، ہر چیز اپنی جگہ، اسی طرح چیریٹی کے مختلف طریقے۔ یہ میں نے سوال اس لیے ڈیٹیل میں کیا کہ آغا سیستانی سے یہ ایک سوال بھی لوگ بہت پوچھتے ہیں
کہ عراق کے اندر آج کل حالات اتنے غربت والے ہیں، یہاں پہ ہم دیں یا ہمارے کنٹری کے اندر ایک بہت شاندار 7 ملین 8 ملین ڈالر کا مسجد کا پروجیکٹ بن رہا، دل بھی نہیں مانتا کہ ہم اتنی شاندار مسجد بنائیں، یہاں بیچاری بیوہ عورتوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، جو زائرین ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، جو کھانا باہر پھینکا جاتا ہے ٹریش میں، وہ بیوہ عورتیں اور یتیم بچے وہاں بیٹھ کے چن چن کے اس میں سے کھانے کی چیزیں نکالتے ہیں، وہ آنکھوں کے سامنے کی بات۔ جو بھیک مانگتا ہے اس میں تو کبھی دل میں خیال ہوتا ہے کہ فراڈیا بھی ہوگا، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہی بیٹھ کے اسی میں سے وہ آدھی بچی ہوئی روٹی، چکن کا آدھا پیس وہ اپنے بچوں کو بٹھا کے کھلا رہی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنی غربت ہے اس گھر کے اندر۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی ضروری ہے، اور جس ملک سے آپ آئے ہیں وہاں پر بھی اسلام کا پروپیگیشن اور اسلام کے لینڈ مارکس اور یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں، کچھ یہاں دیجئے کچھ وہاں دیجئے۔ اور یہی 1980 میں آغا خمینی سے پوچھا گیا مسئلہ، جو ان کی بک، جو ان کے لیکچر چھپے اس کے اندر وہ پورا خطبہ۔ 80 میں جب صدام نے اٹیک کیا، آبادان، خرم شہر، اہواز، پورے 3 بڑے شہر پورے ڈیمولش ہو گئے، جو ملینر لوگ تھے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا، تہران کی سڑکوں پہ آ کے بیٹھے، اور تہران کی سردی اور برف باری۔ تو سوال پوچھا گیا امام خمینی سے، انقلاب کا جوش تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم جو عزاداری پہ اتنا خرچ کرتے ہیں، مجلسیں کریں، اس سال جو نیاز اور تبرک ہے اس کو بند کر کے ان کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، امام حسین کے نام پہ جو خرچہ ہو رہا ہے اس میں کمی نہ کریں، آپ کو بہت ان سے ہمدردی ہے تو اپنے گھر کا آدھا سامان بیچ کے ان کو کھلائیے، وہ سارا کٹ کریں آپ امام حسین کے بجٹ سے۔ آپ کے گھر میں 2 گاڑیاں چل رہی ہیں، وہ اپنی جگہ رہیں گی۔ باقاعدہ امام خمینی نے مثال دی، اپنے گھر کا آدھا سامان بیچ کے ان کو دیجئے۔ جو عزاداری میں عزاداری بھی پوری نہیں، مجلس ہوگی، نظر و نیاز، بہت کھانا کھلاتے ہیں، سب پیٹ بھرے لوگ ہیں، ان کو کھلانے کا فائدہ کہا کہ نہیں، اس کے بینیفٹ آپ کو نہیں معلوم۔ تو یہ 3-4 بڑے مراجع کے سامنے یہ سوال رکھا گیا۔ تو مسجد کو بھی چندہ دیجیے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اور جو باقی آپ نے 2, 3, 4 جتنے بھی ہوں گے، کسی بیوہ کی شادی بھی، یتیم بچی کی شادی ہے، مسجد کو چندہ ہے، کسی بڑے پروجیکٹ کے اندر، قبرستان کے اندر، سب کو تھوڑا انسان کو دینا ہے، تبھی بیلنسڈ اسلامک سوسائٹی بن سکتی ہے۔ بس اب میں ذرا تھکن بھی محسوس کر رہا ہوں، ٹائم بھی شارٹ ہے، تو غریبوں کی مدد کا بھی ثواب ہے، مسجد کے چندے کا بھی ثواب ہے۔ منافقت زیادہ گناہ ہے یا غیبت؟ دونوں ہی گناہ، اور دونوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اچھا، لیکن منافقت کا لفظ جو ہے نا، یہ شاعری والا لگ رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں منافقت کا مطلب ہوتا ہے ڈبل اسٹینڈرڈ، کہتے ہیں یہ منافقت۔ مثلا ہمارے دل میں جو ہے وہ ایک آدمی کو ہم بہت برا کہتے سمجھ رہے ہیں، لیکن سامنے بہت خوشامد کر کے مل رہے ہیں، یہ اکارڈنگ ٹو شریعہ منافقت نہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے، لیکن یہ منافقت نہیں ہے۔ منافقت اسلام میں کہتے ہیں جو عقیدے کے اندر دل میں غلط عقیدہ ہو، زبان سے صحیح عقیدہ ظاہر کرے، یہ ہے شریعت کی منافقت۔ اردو میں ہمیشہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہوں گے اس کو منافقت کہا جائے گا، وہ دوغلا پن، وہ ایک الگ گناہ، اور یقیناً غیبت کا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ چنانچہ کئی ایسے مواقع ہیں کہ اگر غیبت سے بچنے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بول دو، اور غیبت سے اپنے آپ کو وہ زیادہ بڑا گناہ، کیونکہ منافقت ہماری سوسائٹی میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ وہی منافقت ہے جو قرآن کے سورہ منافقون میں آیا، وہ صرف اور صرف عقیدے کی حد تک، عقیدہ، اللہ کو نہیں مانتے، زبان سے اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن ایک مومن کو برا سمجھتے ہیں، اس کے منہ پہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، یہ گناہ ضرور ہے لیکن یہ منافقت والا گناہ نہیں ہے۔ اب کتنے سوال، ڈسٹینس ان شکاگو آر average more than 40 miles. If we go to someone's house that is more than 40 miles, should we pray qasr? اگر آپ شکاگو کے اندر ایون شکاگو کے بعد سبرب بھی ایسے ہیں کہ وہ دوسرا اس کا نام ہوگا، لیکن اگر ایک جرنل یہ سمجھا جائے کہ آپ شکاگو کے اندر، مثلا اگر کراچی میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں، میں کہوں گا میں شکاگو میں ٹھہرا ہوں، جبکہ جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں وہ سٹی آف شکاگو سے باہر کا ایک سبرب ہے، لیکن وہ تو گورنمنٹ کی ڈویژن ہوتی ہے کہ ایک سٹی یہ ہے، ایک سٹی یہ ہے۔ عام پبلک کی نگاہ میں جہاں تک کہا جائے کہ شکاگو، وہاں تک آپ کتنا بھی ڈسٹینس طے کریں، آپ کو نماز پوری پڑھنا ہے، روزہ رکھنا۔ صرف امام خمینی کا فتویٰ تھا تو اس کے اوپر بھی اب باقی رہنا واجب نہیں ہے، اور آغا سیستانی کے کچھ جملوں سے لوگوں کو یہ دھوکہ ہو رہا ہے، میں نے کہا دھوکہ ہو رہا ہے، ورنہ ایکچوئل آغا سیستانی کا بھی وہی مسئلہ ہے جو میں نے بتایا کہ جب تک
عام مسلمانوں کی نگاہ میں آپ کو شکاگو میں مانا جائے، چاہے آپ کسی اور صبر میں ہو جس کا نام کچھ اور بھی ہو. لیکن اگر لوگ کہیں کہ آپ شکاگو میں ہیں تو نماز بھی آپ کو پوری پڑھنا ہے، آپ ٹریولر کنسیڈر نہیں ہوں گے. از بائنگ اے ہاؤس آن لون. ہاں یہ تو انگلش میں نے شروع کر دی. اچھا میں نے تھا کہ اس سے پہلے اردو پڑھنا، یہ انگلش میں کیسے پڑھ گیا اور پڑھنا مجھے آ کیسے گئی. اچھا اچھا آئی ایم اللہ as I am told Allah loves everyone, so does he loves Yazid. جو آپ کو بتایا گیا وہ غلط بتایا گیا. اللہ اچھی چیزوں سے لو کرتا ہے، بری چیزوں کو اللہ ہیٹ کرتا ہے. یہ جس نے آپ کو بتایا کہ اللہ loves everything، یہ غلط. اسی لیے ہم قرآن پڑھیں کہ کوئی بھی اچھا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں پڑھیں گے، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. اور یہ بائی آرڈر آف اللہ. قرآن کی آیت ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور قرآن میں کئی آیتیں ہیں ان اللہ لا یحب، ایک لفظ استعمال ہوا، اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ لو نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب الظالمین، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، ان اللہ لا یحب الکاذبین. تو جس نے آپ کو بتایا پرسنل ویو بتایا، جب قرآن میں اللہ کہہ رہا کہ میں ظالموں کو پسند نہیں کرتا، میں جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا، میں ایروگنٹ لوگوں کو پسند نہیں کرتا، تو یہ آپ کو غلط بتایا گیا. تو اللہ ہیٹ یزید، اور ناٹ اونلی یزید ٹاپ آف دا لسٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. تو یہ تو انگلش ہو گئی. اب ایک دو، انڈیا میں مجلسوں میں چراغاں کیوں ہوتا؟ یہ تو انڈیا والے بتائیں گے اور چراغاں والے. لیکن اگر آپ کا سوال یہ کہ کیا مجلس میں چراغاں کی اجازت ہے، تو جواب یہ ہے کہ چونکہ بہت ساری روایتوں میں یہ لفظ آیا کہ مسجد، امام باڑہ اور جہاں جہاں امام آتے ہیں وہاں روشنی کرو. اب وہ چراغاں کا جو لفظ ہے یہ ہے تو بہت مشکل سی اردو، لیکن یہ ایک لفظ ہے کہ جہاں جہاں پہ رحمتیں، برکتیں یا معصوم یا فرشتے آتے ہیں وہاں پہ روشنی کرو. تو ہمارے یہاں بہت سی جگہوں پہ موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، کینڈل لائٹ ہوتی ہے، عزاخانے میں لوگ لے جا کے جلاتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ چراغاں ہے. یا امام کے گھر کو ہمیشہ آباد کر کے رکھو سوائے عاشورے اور شام غریباں کے. تو یہ اگر آپ کی مراد ہے کہ مجلسوں میں لائٹنگ وائٹنگ بہت ہوتی ہے، عام دنوں سے زیادہ ہوتی ہے، تو شرعاً اس کے اندر قباحت نہیں ہے، بلکہ شاید یہ ثواب ہی ہے. جس طرح موم بتی جلائی جاتی ہے اس طرح سے لائٹس. باقی مجھے نہیں پتا محرم کے جلوس میں ڈھول کیوں بجاتے ہیں. اچھا، جو ہم لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ہم کیوں کا جواب نہیں دیں گے. ہم جواب دیں گے کیا یہ جائز ہے کہ جائز نہیں. باقی ہر جگہ کے اپنے کچھ رسم و رواج ہیں، کچھ کلچر چیزیں ہیں، کچھ کوئی پہلے کا بیک گراؤنڈ ہوگا جس کی وجہ سے. مثلا آگ کے ماتم کے لیے کہا جاتا ہے کہ کسی ظالم بادشاہ نے برما میں، بہت پرانی بات نہیں، امام باڑے کو لاک کر کے اس کے آگے آگ بچھا دی کہ کوئی اندر جانے ہی نہ پائے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو امام کا ماتم کریں گے، آگ بچھا دی تو آگ پہ چل کے جائیں گے. پھر آگ کا ماتم آیا مثلا. تو کچھ چیزیں کچھ علاقوں میں کوئی ریزن، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا ہے. آج وہ واقعہ ہم کو یاد نہیں رہا، وہ چیز چل رہی. تو مجتہد کا کام یہ ہوتا ہے، آپ پوچھیں یہ ہم کام جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط. تو ڈھول بجانا بالکل جائز. اب یہ ہے کہ ڈھول جو ہے ویسے پرانے زمانے میں دو قسم کے ہوتے تھے. ایک جنگ کے اعلان کے لیے بجائے جاتے تھے جو عراقی جلوسوں میں اور عرب جلوسوں میں بہت ہیں، اور ایک یہ ہے کہ شہر والوں کو اویئر کرنے کے لیے، جیسے لاؤڈ اسپیکر پہ اناؤنسمنٹ روزانہ نظر زیزی صاحب کرتے ہیں کہ جو لوگ باہر ہیں، جو لوگ نیچے ہیں، وہ سب آ جائیں تاکہ عذراء مہربانی مولانا جو ہے وہ مجلس شروع کریں. تو یہ اناؤنسمنٹ کا طریقہ پہلے زمانے میں ڈھول تھا. لوگوں کی نگاہیں اٹھیں، لوگ دیکھیں، لوگوں کو پتا چلے کہ یہاں سے کوئی خاص پروسیشن جا رہا. یہ تو ڈھول کی عام ریزننگ. مجتہد کا کام صرف یہ کہتا ہے جی ہاں جلوس کے اندر بھی ڈھول بجانے کی بالکل اجازت ہے، یہ میوزیکل انسٹرومنٹ میں نہیں آتا. اب یہ ہے کہ صرف اور صرف آخر میں انگلش والے سوال رہ گئے. اور آل دو انگلش بہت ہی آسان ہے کہ مجھ جیسا آدمی پڑھ بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے. ایک سوال ہر پرچے میں سے انگلش کے ایک سوال پڑھ رہا ہوں تاکہ ان کی محنت کا بھی کوئی فائدہ ہو.
اب اذان ریسائٹڈ ان کلاک شوڈ وی اسٹاپ اور ریسائٹ اذان. بہت سارے کلاک آج کل ایسے آئے ہیں جس میں نماز کے ٹائم پہ اذان بجتی ہے، اس کو ہم بند کریں اور اپنی اذان پڑھیں تو کیا جائز ہے؟ یعنی یہ اذان کی بے حرمتی تو نہیں مانی جائے گی؟ نہیں، جو ریکارڈڈ آواز آ رہی اس میں تو بالکل شرعاً جائز ہے، چاہے وہ قرآن ہی کیوں نہ ہو. یہ موبائل کے اندر بھی مسئلہ ہوتا ہے. پاکستان میں موبائل کی رنگ ٹون میں بہت سی جگہ قرآن کی آیتیں، تو اب مثلاً اس نے قرآن کو مثلاً بطور مثال الحمدللہ رب العالمین ہے، رنگ ٹون بجی تو آدھی آیت تھی ابھی الحمدللہ تھی کہ ہم کو تو اٹینڈ کرنا ہے فون، ہم نے فوراً وہاں سے کاٹا آیت کو اور ہیلو کہا، تو جائز ہے. اور اسی میں ایک مسئلہ اسی سے ریلیٹڈ واجبات کا بھی، کہ جو ریکارڈڈ قرآن کی تلاوت آپ سنتے ہیں اس میں اگر سجدے والی آیت آ جائے تو سجدہ بھی واجب نہیں ہوتا ہے. جب لائیو کوئی آدمی پڑھ رہا ہو اس وقت تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ لائیو اذان میں تو کوئی مسئلہ ہو سکتا، لیکن ریکارڈڈ جو کلاک کے اندر یا فون کے اندر ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، آپ بیچ میں روک سکتے ہیں. کیا نماز شفا میں قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ نارمل ٹائمنگ ہوتے تو میں پہلے مسئلہ بتاتا کہ سوال انہوں نے کیوں کیا، اب ٹائم نہیں ہے. نماز شفا میں پرانے مراجع کا نظریہ تھا کہ قنوت جائز نہیں، لیکن آج کل کے مراجع کہتے ہیں کہ قنوت نماز شفا میں ہائیلی ریکمینڈڈ نہیں ہے، لیکن پڑھ سکتے ہیں. انگلش پرچوں میں سے ایک سوال. اچھا، انفارمیشن اباؤٹ کشر، انفارمیشن اباؤٹ اسلام، انفارمیشن اباؤٹ ویمنس رائٹ اینڈ پلیس ان اسلام، انفارمیشن اباؤٹ پیٹس. اب یہ آپ خود ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ سوال نہیں لگ رہے، کچھ ٹاپک دیے جا رہے. تو انشاءاللہ یہ برادر محترم شمیم صاحب کا ٹاپک ہے، یہ ان کے لیے ہے کہ وہ مجھے نیکسٹ ٹائم بلائیں اور یہ ٹاپک کے اوپر تقریریں کروائیں، کیونکہ اس ویمن رائٹس یہ 2 منٹ کا مسئلہ تو ہے نہیں. تو انشاءاللہ صرف ایک بات آئی ہے کہ جو 1 منٹ کا مسئلہ، اس چیٹنگ حرام ان اسلام بٹوین نامحرم بوائے اینڈ گرل. یس، چیٹنگ از حرام انلیس کوئی امپورٹنٹ میٹر ہو. بھائی آج یونیورسٹی میں کیا اسائنمنٹ دیا گیا، ہم نہیں گئے تو ہم نے پوچھا، اور 100% یہ شیور ہو 99 کہ یہ چیٹنگ جو ہے آہستہ آہستہ کسی حرام کنورزیشن میں نہیں جائے گی. اگر یہ پتا ہے کہ ابھی ہم امپورٹنٹ باتیں کریں گے لیکن آہستہ آہستہ اس کے نتیجے میں فرینکنیس ہوگا اور آگے جا کے کچھ حرام باتیں بھی ہوں گی، تو ابھی سے ہی جائز اور امپورٹنٹ چیزوں کی چیٹنگ بھی حرام. یہ ایکچوئل ورڈنگ میں نے آغا سیستانی کی پڑھی کہ فرماتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی چیٹنگ حرام ہے، صرف ان لوگوں کو میں اجازت دیتا ہوں جو 99% شیور ہیں کہ کتنا ہی ٹائم گزر جائے وہ کبھی کوئی حرام کنورسیشن نہیں کریں گے. یہ تو شکاگو کے ڈسٹینس کی بات ہو گئی. اب یہ صرف 3 میرے پاس پرچے بچے، جن میں سے اخباریت والا بڑا مشکل ہے اس وقت جواب دینا، اور یہ بھی چھوڑ دیجئے، یہ بھی چھوڑ دیجئے. اچھا ایک نہیں، یہ چھوڑ نہیں دیتا، اس کا مختصر. انہوں نے پوری ایک پرسنل اسٹوری لکھی ہے کسی فیملی کی، لیکن اس کا خلاصہ کر کے میں بتاتا ہوں کہ اسلام میں انہیریٹنس کا ایک پورا کا پورا پروسیجر اور لا، اور یہ بھی وہ سبجیکٹ ہے جس پہ ہم اسپیشل سیمینار کراتے ہیں. اس کو سمجھانا پڑتا ہے، بہت سارے مسئلے ہیں، اور انہیریٹنس میں ہر فیملی کا طریقہ دوسرے سے الگ ہوگا. کوئی مر گیا، کسی نے باپ اور ماں چھوڑے ہیں، اولاد نہیں ہے، کسی کی اولاد ہے، کسی کی باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، کسی کی خالی ماں ہے، کسی کا ہسبینڈ ہے، کسی کی وائف. تو یہ تو بہت زیادہ پرسنلائز ہے، اس لیے اس کے لیے سیمینار ہوتا ہے. ان کا جو سوال ہے وہ یہ کہ ایک آدمی نے اپنی زندگی میں جتنا بھی اس کے ایسٹس تھے وہ سب اپنے وارثوں میں سے کسی ایک کو دے دی. یعنی اگر وہ مر جاتا تو اس کے 4 بیٹے ہیں تو سب کو ایکول ملتا ہی، جو بیٹیاں ہیں ان کو اپنا شیئر ملتا، اور جو شیئر ملتا. اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے اپنی لائف میں سارا اٹھا کے کسی ایک بیٹے کو دے دیا یا بیٹی کو. دیٹ مینس اس کے دوسرے بیٹے ان کو کچھ نہیں ملے گا، مرنے کے بعد کچھ تھا ہی نہیں. انہوں نے ماں کا لفظ لکھا ہے تو ماں ہی کا لفظ استعمال کرو. یہ ماں نے اٹھا کے ساری چیزیں اپنے ایک بیٹے کو دے دی. انہوں نے ایک ریزن بھی لکھا ہے کہ کیوں دی، لیکن خلاصہ یہ نکلا کہ اس کے نتیجے میں اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا ماں کے پاس، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے باقی وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا.
کیا یہ الاؤڈ ہے اسلام؟ یعنی ایک طرح سے یہ انجسٹس لگ رہا. اب اس میں انہوں نے لکھا کہ نہیں، اس کا ایک بہت ویلڈ ریزن انہوں نے بتایا، لیکن میں کیوں ویلڈ ریزن بتاؤں جب اس کے بغیر بھی مسئلہ حل ہو سکتا، اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہر آدمی اپنی تمام جائیداد کا خود مالک، نہ اس کے بیٹے کا کوئی رائٹ ہے، نہ بیٹی کا کوئی رائٹ ہے، نہ لائف پارٹنر کا کوئی رائٹ ہے، نہ پیرنٹس کا کوئی رائٹ ہے. اسے حق ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد جس طرح چاہے یوز کرے. وہ بڑے لمبے لمبے پلیجر ٹرپ کر کے اپنے سارے بینک بیلنس کو اپنے اوپر ختم کر دے، اجازت. وہ بہت زیادہ چیریٹی کر کے سب ختم کر دے، اجازت. وہ سب کسی ایک کو دے دے اپنے وارثوں میں سے، ایک طرح سے جیلیسی اور اینیمیٹی بھی پیدا کرنے کا سبب بن جاتا. لیکن بہرحال چیز اس کی ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ سب ان کو ہینڈ اوور کر دے. ایک تو ہوتا ہے کہ نہیں، وہ کنٹرول اپنا رکھے، کہیں میرے بعد یہ سب اس کو ملے گا، اس میں 1/3 تو مانا جاتا ہے ول، 2/3 وارثوں میں. لیکن اگر اس کو مسئلے پتا ہے تو اس نے ول نہیں کی، اس نے سب ہینڈ اوور کر دیا، سارا اپنا بینک بیلنس اس کے نام ٹرانسفر کر دیا، اپنے ساری پراپرٹیز اس کو دے دی اس نے. ہاں صرف ایک کنڈیشن لگائی کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس کے اندر رہوں گی. تو بالکل یہ شرعاً جائز ہے، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے اپنے دوسرے بیٹے یا بیٹیوں پہ ظلم کیا. زندگی میں اپنے مال کا ہر انسان مالک ہوتا. البتہ اگر اس کے باقی وارثوں میں کچھ چھوٹے بچے، نابالغ بچے جن کو ضرورت، ان کو بھی اس نے محروم کیا تو یہ ٹرانزیکشن جائز ہے. البتہ اس کو ایک گناہ ملے گا، لیکن جس کو اس نے دے دیا وہ تو اس کا مالک بن جائے گا. تو یہ تو بہت ایکسٹریم پہ جا کے میں نے کہا. لیکن اگر ایسے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں جو بعد میں محتاج ہو کے بھیک مانگے، یہ کیس نہیں. ایک بیٹے کو دے دیا، 3 کو نہیں دیا، یہ اس کا حق اور اختیار ہے، اور there is nothing wrong in it according to Islam. خدا بندہ جو کچھ تیرے دین کا علم ہے، جب تو نے اپنے رسول کو حکم دیا رب زدنی علما، تو ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو ہم سیکھیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ آج کی اس رات کو، یہ رات کا 1 بج چکا ہے، خدا بندہ یہ مرد یہ عورتیں جو صرف تیرے دین کی محبت میں اتنے ڈرائی سبجیکٹ میں اتنے کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نیکی کے بدلے میں خدا بندہ انہیں ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے محفوظ فرما. اس کی برکتوں سے ان کی زندگیوں میں ساری خوشیاں ان کو نصیب فرما. علم دین کو مکمل کرنے کے لیے باب مدینۃ العلم کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.